أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين طاسين یہ قرآن مجید اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت، اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت بنا کر بھیجی گئی۔ ان اہل ایمان کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، تو ہم ان کو ان کے اعمال کو کشش بنا کے دکھاتے ہیں، لہذا وہ بہہ کے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، انہی لوگوں کے لیے انتہائی برا عذاب ہے اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں نہ رہنے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ علیم، یقیناً اے نبی آپ کو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے اور خبردار کے پاس سے۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں اس میں آپ کے لیے کچھ خبر بھی لاتا ہوں، اس لیے کو راستہ بھول گئے تھے، او آتیکم بشہاب قبس، یا تمہارے لیے کچھ جھپتا ہوا انگارہ بھی لاتا ہوں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم تاک سکو۔ فلما جاء نودیا، جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے آواز آئی، پکارا گیا، بورک من فی النار ومن حولہا، برکت ہے اس پر جو کوئی بھی آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، تو سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ تمام جہانوں کا رب پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دے اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو ایک سانپ بن کر پھنپھنا رہا ہے، وَلَّمْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈریے مت، موسیٰ ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، جو میرے پاس ہوتے ہیں میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، جنہیں میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، میرے پاس میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، ہاں جو زیادتی کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر بدلے میں نیکی کرے برائی کے پیچھے، فإنی غفور الرحیم، اس کو بھی میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ آج ہمارا سبق سورۃ القصص سے شروع ہوگا، سورت نمبر 28 ہے اور 20واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، طاسین میم یہ کھلی کتاب کی، واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم اے نبی آپ کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ سچ سچ ماننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقین فرعون
زمین میں سرکشی پر اترا ہوا تھا، وجعل اہلها شیعا، اور اپنے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے یستضعف طائفۃ، ایک گروہ کو کمزور کر رہا تھا، منہم ان میں سے، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ بڑا خرابی ڈالنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہا کہ ہم مہربانی کریں ان لوگوں پر جو ملک میں اوپریس تھے، دبائے گئے تھے، وَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور اس لیے کہ ہم انہیں ائمہ بنائیں، لوگوں کا سردار بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنا دیں زمین کا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں، غلبہ عطا کریں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، اور ہم دکھائیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو، ما کانوا یحذرون، وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ فرعون نے یا تو خواب دیکھا تھا یا اسے کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو تمہارے تخت کے لیے خطرہ ہوگا، میں کہا مطلب کوئی، لہٰذا اس نے جو بچہ بھی پیدا ہو رہا تھا بنی اسرائیل میں اسے قتل کروانا شروع کر دیا۔ اسے کہا ہے جس چیز سے وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کے ہے۔ وَأُوحِيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ وہ اسے دودھ پلائیں گے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے ڈر ہو اس کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خائف ہونا نہ غمگین، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم وہ بچہ واپس تمہاری گود میں لے آئیں گے، تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے، فرعون کی بیوی نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ، بلکہ تاکہ نہیں، یہاں پر یہ لام جو ہے یہ سیرورت کا ہے کہ وہ ہو جائے، یعنی انہوں نے اٹھا لیا کہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے باعث غم۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکروں سے چوک ہو گئی۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی اہلیہ کہنے لگی کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، کیا جب یہ ہمیں فائدہ دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، وہم لا یشعرون، but they had no idea، تو وہ کیا کرتا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا وہ بے قراری میں راز فاش کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مربوط نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں میں شامل رہے، ماننے والوں میں سے رہے۔ کس بات کو ماننے والے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رویت کرائی تھی، وہ جو انہیں وحی کی تھی، اس پر انہیں یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون، تو وہ اسے دیکھتی رہی ذرا سائڈ پر ہو کر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ۔ وحرمنا علیہ المراضع،
من قبل، اور اس سے پہلے ہی ہم نے دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا موسیٰ پر. یعنی ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی کہ ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے، اب اس کے لیے کوئی دودھ پلانے والی، کوئی فوسٹر مدر چاہیے، کوئی دایا چاہیے، لیکن یہ بچہ جو ہے وہ کسی ماں کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہا. یہ ٹرائی کر، اس کو ٹرائی کر، اس کو ٹرائی کر. اب اسی رولے گولے میں قالت، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں یکفلونہ کہ جو اس کو پال دیں، لکم تمہارے بہاف پر، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کا بھی بھلا چاہنے والے ہیں. فرددناہ الی امہ، تو ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف، کئی تقر اعینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، یہ جو فرمایا نا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا اس ماحول کا تبصرہ نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے، سب کے لیے ایک بڑی روشنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین کرنا اور بن دیکھے یقین کرنا. اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ دوں گا تو وہ بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں آخرت میں دوں گا تو وہ بھی مل کر رہے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، الہام کیا تھا یا القاء کیا تھا یا خواب دکھایا تھا کہ یوں بچہ واپس تمہاری گود میں لے آئیں گے، تم اس کو پھینک دو. فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے واپس ان کی گود میں لوٹایا کہ انہیں ان کا غم بھی جاتا رہے اور ان کا خوف بھی ختم ہو جائے اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ نہ وعد اللہ ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب اس کے ساتھ اصل میں یہ جو حصہ ہے نا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یعنی اس کو خاص اسی واقعے کے ساتھ نہ رکھیں، اس کو عام کر دیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب حضرت موسیٰ اپنی پختگی کو پہنچ گئے اور پوری طرح سنبھل گئے، آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَعِلْمًا، ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ شہر میں آئے جس وقت سب لوگ بے خبر ہو رہے تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، انہوں نے دو آدمیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے پایا. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، یہ ان کے اپنے خاندان میں سے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ ان کے دشمن میں سے. یعنی یوں اشارے سے بتا دیا ہے، لیکن ہمارے اگر ہم جب انداز میں بات کریں گے تو یوں بامحاوہ ترجمہ کریں گے، ایک ان کے اپنے خاندان میں سے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، تو جو ان کے اپنے گروہ میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے استغاثہ کیا یعنی مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے. الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اپنے دشمن کے خلاف. فَوَقَلَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک موقع رسید کیا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور اس کا کام تمام. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فوراً احساس ہوا تو یہ جو شیطانی کام ہو گیا مجھ سے. هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطانی عمل ہے.
انه عدو مضل مبین، یقیناً شیطان دشمن بہکانے والا ہے صریح، یقیناً شیطان صریحاً بہکانے والا ایک دشمن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، بس تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے بخش دیا۔ جرم تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو جرم تو ہو گیا ختم۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ بھی انہیں باتوں میں سے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ جس کا جرم اللہ معاف کر دے اس پر کوئی جرم نہیں، یعنی ہمارے اپنے حساب کتاب ہیں، ہم کہیں گے اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ کیا ہو گیا کہ جرم معاف ہو گیا، قتل کا قتل، کچھ نہیں۔ اصل مالک الملک ہے وہ اللہ ہے، جس کا جرم اللہ معاف کرتا ہے اس کا جرم ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اعلان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بخشش کی دعا کی، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا جیسے تو نے مجھ پر فضل فرمایا ہے، لہذا اب میں کبھی مجرموں کا طرفدار نہیں بنوں۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، پھر وہ صبح کو گئے شہر میں ڈرتے ہوئے، اور منتظر، یہ ٹپیکل سائیکالوجی ہے کسی بھی جرم کرنے والے کی، کہ جرم کرنے کے بعد اسے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ ہن لگا پتا، ہن لگا پتا، ہن لگا۔ کسی نے اپنے دفتر سے غبن کیا ہو تو جب بھی دروازہ نوک ہوگا یا کال بیل بجے گی تو اسے ہمیشہ یہ خیال ضرور آئے کہ پولیس نہ آئی ہو، اور جب بھی فون کی گھنٹی بجے گی تو اسے خیال آیا کہ آفس سے فون نہ آئے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں قتل کیا ہوا ہے، اس وقت تو قتل کر دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، رات کے اندھیرے میں قتل کیا۔ اب صبح کو یہ عجیب کشمکش میں ہوتا ہے جرم کرنے والا، اگر گھر میں بیٹھ رہے اب نارملی تو بھی سب کو شک پڑے گا، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ سب سے گر رہا، تو وہ اس کیفیت کا نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے یہاں پر۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت شہر میں نکلے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے، یہ لفظی ترجمہ جو کیا گیا ہے انتظار کرتے ہوئے، لفظی ترجمہ یہی بنے گا، لیکن مفہوم یہاں پر کیا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے، پتہ چل گیا لوگ تو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کرتا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، کہ تم بڑے بے راہ ہو، تم بڑے ہی بے راہ ہو۔ اب یہ ہمارے اردو محاورے میں اس طرح سے ہوتا نہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ انہوں نے کہا کہ تو ہر ویلے اٹھے کم کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ انہوں نے کہی، اور اس کو پھر اشارہ کیا تو ہر ویلے ایک گردن چڑھائی سے بات ہوتا بھی نہیں۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو له، اور جب انہوں نے چاہا کہ وہ ہاتھ ڈالیں اس پر جو دونوں کا دشمن ہے، جس سے لڑ رہا اس کا دشمن ہے ہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی دشمن اس لیے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کل کتنا بڑا جرم کروا دیا۔ قال
تو فوراً کہنے لگا یا موسیٰ، موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل تم نے ایک عورت کو قتل کیا۔ یعنی بھرے بازار میں اس نے منع بول دیا کہ اريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم تو صرف زمین میں ٹائرنٹ بننا چاہتے ہو، ٹارزن بننا چاہتے ہو، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تیرے پیش نظر کوئی اصلاح نہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ قرآن مجید نے گائیڈنس جو ہے وہ پبلک کر دی کہ جب بھی آپ کسی کا انڈیو فیور کریں گے تو وہ آپ سے ہمیشہ انڈیو فیور ایکسپیکٹ کرے گا، اور آپ ایک دفعہ اگر ڈینائی کریں گے اس کو تو پھر وہ فوراً آپ کو وہ سنائے گا، آپ کو حیران و پریشان رہے گا کہ یہ ہے میرا، اس پر میں اتنے احسان کر چکا ہوں۔ اب قرآن مجید نے اختصار سے کام لیا کہ بڑے بازار میں یہ بات پبلک ہو گئی کہ کل جو آل فرعون کا شخص قتل ہوا تھا وہ موسیٰ ہے۔ اب پبلک ہو گئی اور اس پر ہر جگہ چینیں بولیں شروع ہو گئی، اور یہ خبر جو تھی کیونکہ آل فرعون کا آدمی قتل ہوا تھا، اب یہ بادشاہ کے دربار تک اس پر مشورے ہونے شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، جیسا دوڑتا ہوا آیا، قال یا موسیٰ ان الملا یعتذرون بک لیقتلوک، کہنے لگا موسیٰ دربار والے مشورے کر رہے ہیں کہ وہ تجھے مار ڈالیں، فخرج انی لک من الناصحین، پھٹ جائے تو دوڑ جائے تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے اور راستہ دیکھتے ہوئے، راہ دیکھتے ہوئے۔ نہیں بالکل بھائی جو کیفیت پہلے تھی کہ اب تو ایک اسٹیپ اور آگے ہو گیا نا، کہ پہلے تو یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چل گیا، اب کنفرم ہے کہ پتہ تو چل گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا قتل کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اور فوجی جو ہے سپاہی جو ہے مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، یا کوئی کمپنی کر دے گا بادشاہ سے انعام دینے کے لیے اور مجھے پکڑ کر حوالے کر دے گا۔ اب یہ ترقہ پھر آ گیا راہ دیکھتے تھے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ ربا مجھے بچا لے ظالم قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، اور جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے لے جائے گا سیدھے راستے پر۔ اب یہاں پر سیدھے راستے پر اگر آپ کو ٹیکنیکلی صراط مستقیم کہیں گے تو وہ مراد نہیں ہے، مجھے صحیح سمت میں ڈائریکٹ کر دے گا، بے جڑے گا۔ ولما ورد ماء مدین، تو جب موسیٰ مدین کے پانی پر پہنچے، وجد علیہ، تو پایا انہوں نے اس کنویں پر امۃ من الناس یسقون، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو پانی پلاتے ہوئے اپنے جانوروں، ووجد من دونہم امرأتان تذودان، اور وہیں انہوں نے پایا دو عورتوں کو کہ وہ روکے ہوئے کھڑی تھی اپنے جانوروں۔ قالا، اب ایک مسافر جو ہے وہ دور سے آیا ہے، پانی وانی پی کے کنویں سے، تو درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ سب سانس لے رہے ہیں، اور وہاں لوگوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، چرواہے آ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو لے کے آ رہے ہیں، اور کافی دیر سے دو عورتیں جو ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر، اور پانی نہیں پلا رہی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، میری پانی کیوں نہیں پلا دیتی، نہ تماشا دیکھنے کے لیے آئی؟ قال، کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء،
ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر چلے جائیں. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی. فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹکرے تو تھے ہی، ایک مکہ مار کے بندہ مار سکتے تھے، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. فوراً آگے بڑھے اور فسقا لہما، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور چلو جاؤ کر. ثم تولی الی الظل، اور پھر سائے میں جا کر بیٹھ گئے. فقال، اور عرض کی، ربی انی لما انزلت الی فقیر، کہ ربا جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. بھوکے بھی تھے اور کپڑے بھی اتنا طویل سفر کر کے میلے ہو چکے تھے، پھٹ چکے تھے، جوتا جو ہے وہ بھی گھس چکا تھا، پھٹ گیا تھا. اب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دو گئی. فجاءت احداہما، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی چلتی ہوئی ان کے پاس، الاستحیاء، حیا کے ساتھ چلتی. اب یہاں جو شرط لگائی ہے استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، کہ اس کو آپ کسی فلمی کہانی پر قیاس کریں. فلمی کہانیوں میں ہیرو ہیروئن کی ملاقات جو ہے وہ عام طور پر ایسے ہی ہوا کرتی ہے کہ ہیرو جو ہے وہ آگے بڑھ کر مدد کرتا ہے ہیروئن کی، اور بس اس کے بعد پھر ایک نئی کہانی جو شروع ہوتی ہے. تو واضح کیا گیا ہے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجرت دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. پھر روایات میں آتا ہے، ایک تو اس کے بارے میں کہا کہ استحیاء حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر جا رہے تھے، وہ آگے آگے جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کہا کہ بھائی تم میرے پیچھے چلو اور مجھے پیچھے سے بتاؤ کہ دائیں مڑ جائیں یا بائیں مڑ جائیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جائے، یعنی کوئی بھی اس میں وہ فلمی کہانی جو ہے اس کا شائبہ نہ ہو. فلما جاؤ، تو جب موسیٰ ان کے والد کے پاس آئے گا، قص علیہ القصص، اور ان کو اپنی ساری سٹوری سنائی. قال لا تخف، تو بچیوں کے والد نے کہا ڈریے مت، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی. عورت احداہما، اب ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی، یا ابت بجان استاجرہ، اس کو ملازم رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو بھی آپ ملازم رکھیں اسے قوی اور امین، ٹرسٹوردی ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ثبوت دے چکے تھے. اپنے طاقتور ہونے کا ثبوت انہوں نے دے دیا کہ چرواہوں کو پرے ہٹایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، معلوم ہوا کہ تکڑا ہے. اور پھر حیا کا ثبوت بھی دے دیا، معلوم ہوا ٹرسٹ کر دیا. تو بڑی عقلمند بچی تھی، کہنے لگی کہ ابا جان اس کو ملازم رکھ لیں، اور جس کو بھی آپ نے ملازم رکھنا اسے کمپیٹنٹ بھی ہونا چاہیے، کام کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے، مضبوط توانا اور ٹرسٹ وردی بھی، اینڈ بھی توانا. قال انی اریدو، اب انہوں نے پروپوز کیا، لڑکیوں کے والد حضرت شعیب نے پروپوز کیا اور کہا انی اریدو موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ میں چاہتا ہوں ان کے حق احدی ابنتی ہاتین، کہ میں ان اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہارے ساتھ بیاہ دوں. الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، بشرطے کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، میری نوکری. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، لیکن اگر تم 10 سال پورے کر دو فَمِنْ عِنْدِكَ، تو وہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا.
सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, और तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में से, नेक वक्तों में से पाओगे। मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूंगा, हैवानों की तरह नहीं करूंगा जैसे मुलाजिमों को ट्रीट किया जाता है, तो मुझे नेक वक्त पाओगे। हज़रत मूसा ने अर्ज की, हज़रत मूसा ने फरमाया ज़ालिका बैनी व बैनक, बस ठीक है, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। अय्यमल अजलैनि क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैया, तो जो भी मुद्दत इन दोनों में से मैं पूरी करूं तो फिर मुझ पर कोई प्रेशर न डालिए। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और जो कुछ भी हम कह रहे हैं अल्लाह ताला उस पर निगरान है। फलम्मा क़ज़ा मूसा अल-अजल, फिर जब पूरी कर चुके मूसा को मुद्दत को, वह सारा बयान नहीं, और लेकर चले अपने घर वालों को, आना सब जाने के पूरी नारा, तो उन्होंने सूर के दाईं जाने आग देखी। हमने पिछली सूरत में भी पढ़ा और सूरत तहा में भी पढ़ा, सूरत तहा की कहानी तो यहाँ से शुरू हुई थी ना। वाला यानी अपनी अलिया से कहने लगे उनकुसु ठहरो, इन्हीं आनस्तु नारा, मैंने आग पाई है, आप देखी है, लल्ली आती को मिन्हा बेखबर, शायद मैं उससे तुम्हारे लिए कोई इंफॉर्मेशन लाऊं, और जज्बत में नारी, या आग का कोई अंगारा लाऊं, लाकर तुम तस्करू, ताकि तुम काम करो। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी फिल मुक़द्दिर मुबारकतिन मिन अश-शजरति अन या मूसा इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। फिर जब मूसा वहां पहुंचे तो पुकारा गया मैदान के दाहिने किनारे से बरकत वाले तख्ते में एक दरख्त। क्या पुकारा गया? मूसा इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह हूं तमाम जहानों का रब, मानव के असा, और गिरा दे अपना, डाल दे अपना असा। फलम्मा राहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जानुन वल्ला मुदबिरन फलम युरद्दिब, जब उन्होंने देखा कि वो तो सांप बनकर फनफना रहा है, तो उल्टे फिरे वहां से और मुड़कर पीछे भी न देखा। अल्लाह ने फरमाया या मूसा अक़बिल वला तख़फ़, अल्लाह ने फरमाया मूसा आगे बढ़ और डर मत, इन्नका मिनल आमिनीन, तुम बिल्कुल सिक्योर अमन में हो। उस लोग ज़्यादा का फी जैविक, अपना हाथ अपने गिरबान में से लेके जा, तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन, वो निकलेगा बिल्कुल सफ़ेद होकर बगैर किसी बुराई के, बीमारी के। वक़्त मिलेगा जनाह मिन रहबे, और अपनी तरफ मिला ले अपना बाजू डर से, फज़ाने का बुरहानानी में रब्बे। तो ये दो दलीलें हैं तेरे रब की तरफ से इला फ़िरऔन व मलइही, फ़िरऔन और उसके दरबारियों की तरफ, इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन, यक़ीनन वो नाफ़रमान लोग। क़ाल रब्बी इन्नी क़तल्तु मिनहुम नफ़्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि रब्बा मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया हुआ है, लिहाजा मुझे अंदेशा है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। वाक़ई हारून हुआ अफ़सह मिन्नी लिसाना, और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा फसीह लिसान है, एलोक्वेंट है मुझसे ज़्यादा। फ़अरसिलहु मइया रिद अन युसद्दिक़ुनी, बस तू उसको भी वही भेज दे मेरे साथ। अरसिलहु मइया, उसको मेरे साथ भेज दे, रिदा, ताकि वो मेरी मदद करे, युसद्दिक़ुनी, मेरी तस्दीक करे, इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, मुझे डर है कि वो मुझे झुठलाएंगे। क़ाल सनशुद्दु अज़ुरका बिअख़ीका, अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे तुम्हारे भाई के जरिए, वनजअलु लकुमा सुल्ताना, और हम तुम्हें गलबा अता करेंगे, फला यसिलूना इलैकुमा बिआयातिना, और फिर वो मेरी निशानियों के होते हुए तुम दोनों तक ना पहुंच सकेंगे, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकेंगे।
انتما و من اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہارے پیروی کرنے والے غالب۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، کہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، بینات واضح نشانیاں، قالوا، کہنے لگے فرعون اور ان کے درباری، اس کے درباری، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو باندھا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ایسی کوئی بات ہم نے اپنے بڑے آباء و اجداد میں سنی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ کہنے لگے ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے پاس سے ہدایت لایا ہے، ڈائریکشن لایا ہے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کو ملے گا آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں پاتا، فاوقد لی یا حامان علی الطین، پس اے حامان میرے لیے گارے سے فاوقد لی یا حامان من الطین، یعنی گارے سے اینٹیں بنا کر ان کو آگ میں جلا، اے حامان، فجلی سرحل، پھر بنا میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جان سکوں۔ یعنی نفسیاتی اثر ڈالنا، راجلہ کوئی نہیں، لیکن بارہ کہہ رہا ہے کہ میرا اپنے وزیر اعظم حامان جو تھا یہ وزیر اعظم تھا فرعون کا، اگر آپ بڑھانا ایک اونچا جا معلوم، میں ادھر چڑھ کے دیکھا ادھر چاٹی مار کے کہ موسیٰ کا خدا ہے بھی لیکن ہمیں معلوم، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا گمان ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق بڑائی کی، تکبر کیا، وَظَنُّوا، اور سمجھتے رہے أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ، کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑ لیا فرعون اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو ڈبو دیا سمندر میں، دریا میں، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھ کیسا انجام ہوا ظالموں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو بنا دیا پیشوا ان لوگوں کا کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن بھی ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے۔ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی ان پر برائی ہی تھوپی جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم غارت کر چکے کہ پچھلی کئی جماعتوں کو لوگوں کے لیے عبرت بنا کر، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت بنا کر، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور اے نبی آپ اس وقت غربی کنارے پر نہ تھے کہ جب ہم نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ اس وقت دیکھنے والے تھے، گواہ تھے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور پھر دراز ہوئی ان پر مدتیں۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تم اہل مدین میں نہ رہتے تھے۔ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا، اور ہم
ان پر ہماری اپنی آیات میں تلاوت پڑھ کے سناتے تھے انہیں، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اور ہم پیغمبر بھی بھیجتے رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے آواز دی، وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ تیرے رب کا انعام ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، یعنی آپ موجود نہ تھے قوم صالح میں، قوم نوح میں اور آل فرعون میں اور مدین میں جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. اس کے باوجود ہم بھی آپ کو ساری سٹوریز بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان پر آن پڑتی کوئی آفت ان کی کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھیجے تھے. فَيَقُولُوا، تو وہ کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا. فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ، کہ ہم اس کی پیروی کرتے، ہم اس کی نشانیوں کا پیچھا کرتے، نشانیوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں شامل ہو جاتے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب آئی حق بات ہماری جانب سے ان کے پاس، قالوا، کہنے لگے، لولا اوتیٰ مثل ما اوتیٰ موسیٰ، کہ کیوں نہ دیا گیا اسے بھی جیسے کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو، یعنی اسی کو سے. اولم یکفروا بما اوتیٰ موسیٰ من قبل، کیا جو موسیٰ کو پہلے دیا گیا تھا اس کا انکار نہیں کیا گیا. قالوا سحران تظاہرا، فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں جو آپس میں موافق ہیں. وقالوا، اور کہنے لگے، انا بکل کافرون، کہ ہم سب کے سب کا انکار کرتے ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہو لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، وہ اہدی منہما، کہ جو ان دونوں کتابوں سے بہتر ہو، تورات اور قرآن مجید سے. اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ آپ کو رسپونڈ نہ کریں، فَعْلَمْ، تو جان لینا، انما يَتَّبِعُونَ اهْوَاءَهُمْ، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے پے بر پے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے پے در پے بھیجتے رہے، ہم پے در پے بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنا کلام، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل کتاب دی ہے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں. وَإِذَا یتلیٰ علیہم، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا آمنا بہ، تو کہتے ہیں جب انہیں وہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. انہ الحق، کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے سچا بھیجا ہوا کلام ہے. انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوہرا اجر ملے گا، بما صبروا، ان کے ثابت کرنے کی وجہ سے. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ برائی کے جواب میں بھلائی کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ بیکار بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، السلام علیکم، لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم جاہلوں سے، کم عقلوں سے نہیں الجھا کرتے.
انک لا تہدی من احببت، بے شک جسے آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر آئے ہیں، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ، کہ اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کی ماں کا ہے نبی تمہارے ساتھ، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم اپنی زمین میں کچل لیے جائیں گے، أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی حرمت والے مکان میں جس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں تمام میوے روزی کے طور پر ہماری جانب سے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں جو اترا چکی تھی اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاکِنُهُمْ، وہ بڑے ہیں ان کے مسکن، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے بعد ان مسکنوں میں کم ہی کوئی رہا ہے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی آخر سب کچھ دینے والے تھے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تیرا رب نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کرے یہاں تک کہ اس میں بھیج لے اس کے سب سے بڑے شہر میں ایک پیغمبر، یتلو علیہم آیاتنا، جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، وما کنا مہلک القریٰ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر جبکہ وہاں کے رہنے والے زیادتی کر رہے ہیں، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان، وزینتھا، اور اس کی رونق ہے، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ۔ افلا تعقلون، ان کا تمہیں سینس نہیں ہے، افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا ہم نے ان سے اچھا وعدہ نہیں کیا، لاقی ہی جس کو پانے والے ہیں، کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا افمن وعدناہ وعدا حسنا، ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ اور وہ اس کو پانے والا ہے، کمن اس کی طرح ہے، من متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان عطا کیا ہے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور وہ قیامت کے دن پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ ان سے پوچھے گا ہاں بھائی کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا ذوق تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، تمہارے سفارتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو جن پر اللہ تعالیٰ کی بات حق ثابت ہونے والی ہوگی کہیں گے، رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، أَغْوَيْنَاهُمْ، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو کہیں گے وہ جن پر اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ثابت ہونے والا ہے، ربنا هؤلاء الذین اغوینا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا تھا، اغویناہم کما غوینا، تو ہم نے انہیں ویسے ہی گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ تھے، تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں ان کے، وما کانوا ایانا یعبدون، اور ہم انکار کرتے ہیں کہ وہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے، وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کسی طرح وہ ہدایت یافتہ ہوتے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، بتاؤ ذرا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ،
پھر بند ہو جائیں گی ان پر سب باتیں، سب خبریں اس دن، سو وہ آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جس کسی نے بھی توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، فَعَسَىٰ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور ان کی کوئی پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ بہت بلند و برتر ہے، پاک ہے اس شرک سے جو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا جب رب جانتا ہے جو کچھ بھی چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اول و آخر اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور کو سب لوٹائے جاؤ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بھلا ان سے پوچھو تو کہ اگر اللہ تم پر رات ہی کر دے ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک کے دن تک رات ہی رات ہو، تو کوئی ہے ایسا الہ تمہارا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، سنتے ہو کہ نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، یا دیکھو تو بھلا اگر اللہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون ہے کون سا الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے تم پر رات لے آئے تاکہ اس میں آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتی، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم ان میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، فیقول، وہ کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ونزعنا من کل امۃ شہیدا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، فقلنا، کہیں گے، ہاتھوں برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، فعلموا ان الحق للہ، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ پر، وہ سب کا سب ان سے کھو جائے گا۔ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، یقیناً قارون موسیٰ ہی کی اپنی قوم سے تھا، لیکن اس نے انہی کے خلاف بغاوت کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑے طاقتور مزدوروں کی جماعت چاہیے، صرف چابیوں کو اٹھانے کے لیے، خزانوں کو نہیں۔ اذ قال له قومه، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا، اب قوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اہل سربت کے نام اللہ کا پیغام جو ہے اس کو قرآن مجید میں رجسٹر کر دیا۔ لا تفرح، اطرامت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں آخرت بھی ڈھونڈ، یعنی صدقہ و خیرات کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، نمبر 3، ہاں اپنا حصہ نہ اس میں سے دور، خود بھی استعمال کر اور ناداروں، غریبوں، مسکینوں کو بھی دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تیرے پر تم پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کیا ہے۔
ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتا نہ، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کو، گڑبڑ کرنے والوں کو، فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے ماموں اور ہم نے واقعہ سنایا کہ مولوی عبدالواحد غزنوی، یہ مولانا داؤد غزنوی صاحب کے بھائی تھے، اور چینیا والی مسجد جو لاہور رنگمیل میں ہے، اس میں بعد میں مولانا علامہ صنائی ظہیر خطیب رہے جب ان کی عادت ہوئی ہے، اس میں وہ امام تھے، ایک بہت ہی نیک آدمی۔ تو میرے امام وہاں پر موجود تھے اس درس میں، تو ایک دن اس درس فجر کے بعد درس سے فارغ ہوئے، تو وہیں مسجد کے نمازیوں میں سے ایک صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے آپ گورنر صاحب کے نام کو حکم دے، انگریز گورنر تھا، انہوں نے کہا کہ میری اس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، اور گورنر صاحب ہمارا پھر بھی ایک سیاسی لیڈر تھے، ایک بڑا گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے، اس نے بڑی زندگی میں کہی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے قلم میں بڑی طاقت، بس آپ مجھے روکا دیں۔ بڑا اس نے مجبور کیا، تو انہوں نے لیڈ پینسل سے ایک چھوٹی چپ نہیں پر قرآن مجید میں کوئی چھوٹا موٹا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اسی پر انہوں نے یہ ٹکڑا جو تھا آیت تھا وہ لکھ کے اسے دے دیا، آسن کما آسن اللہ، تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی۔ اب وہ گیا گورنر ہاؤس، اس نے کہا کہ میں نے گورنر صاحب سے مانگا، کیا کام ہے اندر دیو پر، انہوں نے دینا آپ جاتے ہیں۔ شام کو 6 بجے جب گورنر صاحب آفس سے اٹھنے لگے تو انہوں نے گیٹ سے کچھ لایا کہ اور تو میرا ماتی وغیرہ تو یہ ایک آدمی صبح سے آ کر بیٹھا ہوا، وہ کہتا کہ میں نے گورنر صاحب کو یہ خط خود جاتا، ان کا جنگل ہوئے گورنر نے انگریز گورنر کو چھوٹی سی چپ اس نے دے دی۔ اب وہ عربی میں لکھا ہوا تھا آصف کما آسن اللہ ہو جائے، انگریز گورنر نہیں پڑھ سکتا۔ اس رات کے وقت جانسن کالج کے عربی کے پروفیسر کو بلایا گیا گورنر، اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے دیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں جیسے اللہ جان کے ساتھ لڑائی۔ ان کا نوکری چاہیے، ان کا ہانی کیا پڑے وہ ایسے میں تو سیدھا لگا دوں، آسن کما آسن اللہ، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان۔ تمہارا اللہ کے نیک بندوں کے قلم میں جو اس کا گمان تھا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے قلم میں طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ بات جو ہے اس کو بھی سچ کر دکھایا کہ واقعی میرے بندوں کے قلم میں ایک طاقت ہے، اور وہ کسی گوشہ نشین ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی قلم کے لیڈ پینسل سے لکھتے ہوئے بھی دکھائے۔ اب جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے اس کی عکاسی آ رہی ہے، اس میں کہا گیا تھا نا کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے آخرت کماؤ۔ اب اس کو وٹ آیا اس بات پر کہ یہ اللہ نے دیا، اللہ کے دیے کہاں سے آ رہے ہیں، بیچ میں اللہ نے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اب اس کی وہ نیچر سامنے آتی ہے۔ قالا کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے میرے پاس جو علم جو نو ہاؤ ہے اس کی بنیاد پر، کہ بیچ میں اللہ نے کہاں سے آ گیا۔ میرے فیصلے بر وقت فیصلے، کاروبار کس چیز کا نام ہے؟ خریدنے اور بیچنے کا، اور خریدنے اور بیچنے میں دو چیزیں ساتھ لگا لیں گے، کب خریدنا ہے کب بیچنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے کہاں بیچنا ہے۔ اگر یہ 4 فیصلے آپ صحیح کر دیا تو آپ اچھے کاروباری ہیں، اور اگر آپ سے ان 4 فیصلوں میں سے کسی ایک میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر آپ نہیں کرتے۔ تو انسان کو جب
اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیلنٹ بناتا ہے. تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو، جسے وہ کہا تھا بادشاہ گزم میں ایش یہ یاد رکھو، سفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کتنا ہی صاحب شہر ہوگا جسے ایش میں یاد خدا نہ رہے، سفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کتنا ہی صاحب فہم ہوگا تھا جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی، جسے ایش میں خوف ہوتا. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان کو شیطان نہیں سمجھاتا ہے کہ یہ سب تیرا ہی اولم یعلم، اب اس کو جواب دیا جا رہا ہے اولم یعلم، کیوں سے پتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہم قوۃ واکثر جمع، اکثر و جمع، جو اس سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور ان کا جتنا بھی اس سے زیادہ، اور انہوں نے مال بھی زیادہ جمع کیا. بلا یسأل، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ یہ مجھے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور وہ اپنی قوم پر ظاہر ہوگا اپنی پوری ٹھاٹ باٹ. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ لوگ کہ جو دنیاوی زندگی ہی کے طالب سے کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے ہمیں نہیں، انہ لذو حظ عظیم، وہ بڑے نصیب ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہ جو معاملات کی سمجھ رکھتے جو واقعی علم والے تھے کہنے لگے، ویلکم، تمہاری خرابی، مت مارے گی تمہاری، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، آخرت کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. وما یلقاها الا الصابرون، اور یہ نہیں ملا کرتا مگر صرف صبر کرنے والے. فخسفنا به وبداره الارض، یہاں صبر سے مراد کیا ہوگا کہ تنگستی پر بھی صبر کرنا، یعنی لچائی ہوئی نظروں سے صاحب صبر لوگوں کی طرف نہ دے. ہر وقت یہ نہ کہنا چاہے یہ گھر میرے پاس ہو، ایسا گھر میرا بھی ہو، آج میرے بچے بھی اسی طرح جتنا اس پہ پڑھیں. یہ کیا ہے، یہ بے صبری، کیونکہ صبر کا مفہوم یعنی دیر کرنا، برداشت کرنا، وہ ہر سیاق و سباق میں اس کا ایک خاص مفہوم جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. کیونکہ اب یہاں صاحب سربت لوگوں پر ریجنا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر صبر کیا ہے، صاحب سربت لوگوں پر ان کے مال و اسباب پر نہ ریجنا. فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے دھسا دیا اس کو بھی اور اس کے گھر بار کو بھی زمین میں. فما کان له من فئۃ ینصرونه من دون اللہ، تو اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا. واصبح الذی تمنوا مکانه بالامس یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اور صبح کہنے لگے وہ لوگ جو کل تک آرزو کرتے تھے اس کے ساز و سامان کی، کہنے لگے وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، ہائے خرابی، یہ تو اللہ ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یعنی مال اس دنیا کا، اس کو قرآن مجید اللہ کا فضل کہتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اگر انسان کو یاد رہے تو آدھی گمراہی اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو سندے بات. یہ خیال کہ جی آپ دیانتداری سے کام کریں گے تو آپ کی ساکھ بنے گی، بس یہ اسٹیٹمنٹس ہی ہیں، لیکن ملتا اسے ہے جسے اللہ چاہے اور جتنا چاہے جب. آپ اپنی دکان میں بالکل ایک نمبر مال رکھیں،
اور کہیں کوئی نقص ہو تو وہ نقص بھی بتائیں. گاہک آپ کے پاس سے ہو کر آپ کا مال چھوڑ کر ساتھ والی دکان سے 2 نمبری مال خریدے گا اور زیادہ داموں میں خریدے گا اگر اللہ نے اس کے قسمت میں لکھا ہے اور آپ کی قسمت میں ہوتا نہیں. آپ جتنی مرضی دکان بنا لیں سجا لیں, اگر اللہ نے آپ کے لیے اس میں سے انکم نہیں لکھی تو آپ کو انکم نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب نوازنا چاہتا ہے تو پھر وہ نوازش جو ہے وہ راستے نہیں ڈھونڈتی. مجھ سے اور آپ سے مشورہ نہیں کرتی آگے کہ میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں, کیسے نوازوں. اللہ روز جاب کرے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش. تو اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کی عنایت. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جو ہے وہ جب لوگوں کو نوازنا چاہا ہے, ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کیسے نوازا. سٹانہ روڈ پر کامران سویٹ بنی تو معلوم ہوا کہ واہ واہ. اس کے بعد پاک سویٹ آ گئی تو کامران سویٹ ختم ہو گئی. اور کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاک سویٹ ختم ہو جائے گی. وہاں کیا ہے آئیڈیل ہے. اور اس کے سامنے وہ منو سلوا تو 4 منزلہ ایمان نے کھڑی کر دی. لیکن باقاعدہ وہ دکان نہ صرف یہ کہ چلی نہیں, بند ہو گئی اور وہ بلڈنگ بھی ڈیمالش ہو گئی. پارک سویٹ کی بلڈنگ ڈیمالش ہو گئی. جبکہ اس سے 2 سال پہلے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کاروبار میں کچھ ٹھپ ہو جائے. تو کوئی گاہک اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آپ کی دکان میں داخل ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کی سنکت کے بغیر آپ سے مال نہیں خرید سکتا. مال خرید کے لے بھی جائے گا, اگر اللہ نے آپ کے لیے اس میں سے انکم نہیں لکھی تو پیمنٹ آپ کو نہیں دے گا. تو وہ جو کل تک تمنا کر رہے تھے اس کے مال و اسباب کی, اب وہ جا کے سمجھ میں آئی ان کو بات, تو کہنے لگے کہ ہائے اللہ بھائی کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جس کے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ کھول کے دیتا ہے, اندازے سے دیتا ہے, رزق فن کرتا ہے. یہ محاورہ ہے. ولولا ان اللہ علینا لخسف بنا, اور اگر اللہ ہم پر مہربانی نہ کرتا تو ہم بھی دنسا دیے جاتے قارون کے ساتھ. وہی کہ انہ لا یفلح الکافرون, آئے اے خرابی, کافر فلاح نہیں پائیں. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, اور وہ جو آخرت کا گھر ہے اس کو تو ہم نے خاص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ ہی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. بلا قوت المتقین, اور جامع کار کو اللہ سے کرنے والوں ہی کا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا, اور جو کوئی نیکی کر کے لائے گا اللہ کے حضور تو اس کو اس سے بہتر ملے گا. وہ من جاء بالسیئۃ, اور جو برائی لے کے آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون, تو برائیاں کرنے والوں کو تو ان کی برائیوں ہی کے برابر ملے گا. ان الذی فرض علیک القرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد ہے کہ نبی جس ہستی نے آپ پر قرآن لازم کیا ہے, قرآن کا حکم آپ پر بھیجا ہے, لرادک الی معاد, وہ واپس تمہیں پھیر کے لائے گا اپنے لوٹنے کی جگہ تک. یعنی مکہ فتح ہوگا, کچھ کو بھی نہیں جائے گا. یہ مکے میں سے آپ کو نکالیں گے, مکی بولتا نا, یہ مکے میں سے آپ کو نکالیں گے اور اللہ آپ کو واپس لے کے آئے گا یہاں پر. قل ربی عالم من جاء بالہدی, کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لایا ہے, ومن هو فی ضلال مبین, اور کون صریح گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب, اور اے نبی تمہیں کوئی توقع نہ تھی
कि तुम पर जो किताब उतारी जाएगी इल्ला रहमत अपने रब का, तो ये तो सरासर तेरे रब की मेहरबानी है। फला तकूनन्ना ज़हीरा लिल काफिरीन, लिहाजा आप हरगिज़ काफिरों के तरफदार न बनिए। वला यसुद्दुन्नका अन आयातिल्लाह, और ए नबी आपको रोक न दें ये काफिर अल्लाह की आयात से बादाई मुंजिलत रहेगा, जबकि वो तुम पर नाज़िल की गई हैं। बदो इला रब्बिका, वो अपने रब को पुकार, वला तकुन मिनल मुशरिकीन, और हरगिज़ मुशरिकों में से ना हो जाना। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी और इलाह को ना पुकारना। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय हलाक होने वाली है। इल्ला वजहू, सिवाय उसके चेहरा मुबारक के। लहुल हुक्म, उसी का हुक्म चलता है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी के हुक्म को लौटाए जाओगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी बिल आयात।
الحجر فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير وفقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ولدي هذين على أن تكفرني 8 حجج فإن أتممت 10 فنعم عندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جرة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من مشاق الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني الله رب العالمين وأن العصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يغفر يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك برجلك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي يعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي يطلع بها إلى موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
ثابت بن عبد الله وهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا لهم أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معكم فقد من أرضنا أولم نمكن لهم قوما آمنا يجمع إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية ضربت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم يا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأنتم ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون اللهم سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام